اس وقت پوری دنیا میں وبائی امراض خوف و ہراس کے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور پوری انسانیت لرز رہی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بہت ساری اموات واقع ہوئیں اور لاکھوں لوگ اس وبائی مرض کا شکار ہوئے۔ زندگی کتنی عزیز ہے اور موت کا خوف انسانی وجود پر کس طرح طاری ہوتا ہے، آج ہم میں سے ہر شخص اس کو محسوس کر رہا ہے۔ پناہ گاہوں کی تلاش ہے اور ہر ممکنہ تدبیر کی جا رہی ہے کہ میری زندگی کا دیا روشن رہے اور میں سلامتی کے ساتھ اس مشکل دور سے گزر جاؤں، میرے اہل میں، میرے دوستوں میں اور میرے اقربا میں کوئی ایسی خبر مجھے سننے کو نہ ملے جو میرے لیے اذیت کا سبب ہو۔ یقیناً زندگی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور ہمیں اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنے کی، عافیت طلب کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ کبھی جنگ نہیں مانگنی چاہیے، امن مانگنا چاہیے۔ کبھی بیماری نہیں مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر بیماری آ جائے تو حوصلے کے ساتھ اللہ کے حضور شفا مانگتے ہوئے صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کی تعلیم ارشاد کی گئی ہے۔ لیکن ہمیشہ اللہ سے عافیت طلب کرنے کا ہی کہا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عافیتوں کے سائے میں رکھے۔ ہمارے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تکلیفیں تو وہ ہیں جو ہمارے ان اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں جو ہم شب و روز کرتے ہیں۔ بیماریوں کا آنا ہماری بد پرہیزیوں کا نتیجہ ہے۔ وقت پہ سونا نہ، معمولات زندگی کا درست نہ ہونا اور آرام کا جو وقت ہمیں میسر ہونا چاہیے کسی وجہ سے وہ حاصل نہ ہو پانا، بر وقت نہ کھانا یا بے تحاشا کھا لینا۔ کوئی شخص نشہ لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیمار ہوگا۔ اسی طرح دیگر بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں وہ ہمارے ہی عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ہماری کوتاہیوں کا، گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ وبائی امراض ہمارے کیے ہوئے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ جو تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ درگزر فرماتا ہے اور کبھی کبھی گرفت کرتا ہے۔ اگر وہ ہر کوتاہی پر گرفت کرنے لگے تو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، بے جا کاموں کی وجہ سے اللہ اگر گرفت کرنے لگے تو زمین کی چھاتی پر ایک چوپایا بھی زندہ نہ بچ پائے۔
تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور ان کی گرفت بھی کرتا ہے۔ پچھلی امتیں جب گناہوں میں مبتلا ہوتی تو ان کو تنبیہات کی جاتی، ان کو سمجھایا جاتا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے، اور انہیں چھوٹے عذاب کے جھٹکے دے کر کے تنبیہ کی جاتی۔ لیکن جب وہ قومیں نہ سنبھلتی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اوپر عذاب استیصال نازل کرتا۔ عذاب استیصال یہ ہے کہ وہ قومیں وجود سے مٹا دی جاتی۔ اس امت پر اگرچہ یہ کتنے بڑے جرم ہی کیوں نہ کریں، ان پر عذاب استیصال نہیں آئے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ وجود اور حضور کی رحمت کی تنی ہوئی چادر ہمارے لیے بچاؤ کی ضامن بن جاتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے بچ جاتے ہیں۔ کفار مکہ نے باقاعدہ مطالبہ کیا، اے اللہ اگر تیرا یہ رسول سچا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے کیا جواب دیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تو ان کے اندر رہتا ہو اور میں ان پر عذاب نازل کروں۔ حالانکہ پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا اور یہ امت خود عذاب مانگ رہی ہے۔ کفار نے عذاب طلب کیا لیکن کہا کہ محبوب تیری وجہ سے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو وہ عذاب استیصال جو قوموں کے وجود کو مٹا دیتا ہے، امت مصطفیہ پر، حضور علیہ السلام کے غلاموں پر وہ کبھی بھی نہیں نازل ہوگا۔ لیکن آزمائشیں، ابتلائیں اور سزائیں ان کو وقفے وقفے سے دی جاتی ہیں تاکہ یہ سنبھل جائیں اور اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سخت ناراضگی کا موجب ہے۔ اہل ایمان پر جو ابتلائیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس پر جب وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کو اس کا اجر اور اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتری کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو جو وبائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ اس کے لیے بہتری کی ضامن ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو وباؤں سے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انتقال کرتے ہیں وہ شہید کے زمرے میں آتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا، لیکن ان کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے وہ سزا ہے یا ابتلا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ جو وبا، جو مصیبت، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس پر اگر تمہیں اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے تو وہ ابتلا ہے، اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے گناہ مٹیں گے۔ اور اگر ان آزمائشوں، ان امتحانات اور ان وباؤں کے باوجود بھی تمہارا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا اور تم اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہو جس طرح اس سے قبل گزارتے ہو، تو وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس موقع پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہماری کیفیت باطن کیا ہے۔ کیا یہ خوف و ہراس کا عالم اور یہ وبائی امراض اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو کیفیت ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب بن رہی ہے، رجوع اللہ کا ذریعہ بن رہی ہے، توبہ و استغفار کا سبب بن رہی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے ہیں، یا کہ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت بالکل تبدیل نہیں ہوا اور ہم جس طرح کی زندگی پہلے گزار رہے تھے اس طرح کی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں
تو پھر یہ ہمارے لیے سزا ہے، ورنہ ہمارے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور ہم اس میں اللہ کی قربت کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آ کے سرخرو ہو رہے ہیں، کامیاب اور بامراد ہو رہے ہیں۔ یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سسکتی انسانیت کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہم نے اشیاء خورد و نوش سے لے کر کے ضروری ادویات تک اور انسانی ضرورت کے لیے اس وبا سے بچنے کے لیے جو ماسک پہنا جاتا ہے اس کو حصول زر کا ذریعہ بنایا، یا کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں؟ تو ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ تو ہمیں اپنے اندر سے فتویٰ ملتا ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس ابتلا میں، اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو اس میں اس کی حکمت بالغہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس کی طرف ہی رجوع کر کے، اس کے حضور عجز کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کثرت استغفار کے ذریعے سے اس میں کامیاب اور سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔